بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کی صبح ہمیشہ سے نور اور برکت سے بھری ہوتی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی فضا میں ایک عجیب سی روحانی خوشبو پھیل جاتی، گلیاں خاموش ہوتی، مگر دلوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گونج ہوتی۔ اسی مدینہ میں ایک نوجوان صحابی رہتے تھے، حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں دو بالکل مختلف راستے تھے۔ ان کے والد ابو عامر اسلام کے سخت دشمن تھے اور مشرکین کے ساتھ تھے، جبکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دل، اپنی جان اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ فرق صرف عقیدے کا نہیں تھا بلکہ نور اور ظلمت کا تھا، ایک طرف اندھیرا، دوسری طرف ایمان کی روشنی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور وفادار صحابی تھے۔ ان کی زندگی سادگی، تقوی اور عبادت کا بہترین نمونہ تھی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کا دل دنیا سے کٹ جاتا اور آخرت سے جڑ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے ان کی روح ہر وقت آسمان کی طرف پرواز کے لیے تیار رہتی ہو۔ ایک دن مدینہ میں خوشی کا ماحول تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی طے ہو چکی تھی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ نکاح کی رات آئی، گھر میں چراغ روشن تھے، خوشبو لگائی گئی تھی اور دعاؤں کی فضا قائم تھی۔ لیکن اس خوشی کے عالم میں بھی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے غافل نہ ہوا۔ اس رات انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ یہ رات محبت، عزت اور حلال رشتے کی رات تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ ایسا جو آج تک تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ رات ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مدینہ کی فضا میں ایک اور آواز گونجی، جہاد کا اعلان۔ یہ غزوہ احد کا وقت تھا۔ دشمن مدینہ کے قریب آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کے لیے بلایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لمحہ ایک عظیم امتحان تھا۔ ایک طرف نئی شادی، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جہاد کی پکار سنی تو ان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا۔ وہ نئی نویلی دلہن تھی، آنکھوں میں خوشی بھی تھی اور جدائی کا خوف بھی۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے نہایت نازک تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کوئی طویل گفتگو نہیں کی، بس اتنا کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ ان کی اہلیہ نے ان کا چہرہ دیکھا، ایک ایسا چہرہ جو کسی بھی قربانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نیک خاتون نے دل پر صبر رکھا اور کہا، جائیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل کا موقع تک نہ ملا۔ انہوں نے جلدی سے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی اور مدینہ سے باہر نکل پڑے۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ تھا۔ راستے میں ان کے قدم تیز تھے مگر نیت اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ ان کے ذہن میں کوئی دنیاوی خیال نہ تھا، نہ نئی شادی کی لذت، نہ زندگی کا خوف، صرف ایک جذبہ، اللہ کی رضا۔ احد کا میدان سامنے تھا، پہاڑوں کے درمیان جنگ کا شور رکنے والا تھا۔ صحابہ کرام تیاری میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو ہدایات دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ان کا دل مکمل طور پر اللہ کے حوالے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شاید آج واپسی نہ ہو، مگر یہ خیال ان کے لیے خوف نہیں بلکہ خوشی کا باعث تھا، کیونکہ شہادت ان کی منزل تھی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ تلواروں کی چمک، تیروں کی آواز اور اللہ اکبر کے نعرے فضا کو چیر رہے تھے۔
حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پورے جوش اور جرت کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ وہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے سردار ابو سفیان کو بھی گرا دیا تھا۔ اگر اس وقت دشمن کے چند لوگ درمیان میں نہ آ جاتے تو شاید تاریخ کا رخ ہی بدل جاتا۔ لیکن جنگ میں ہر چیز انسانی منصوبے کے مطابق نہیں ہوتی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تنہا ہو گئے۔ ہر طرف سے ان پر وار ہونے لگے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، تلوار چلتی رہی۔ مگر ایک لمحہ ایسا آیا جب ان کے جسم پر زخموں کی کثرت ہو گئی، زمین خون سے سرخ ہو گئی، سانسیں دھیمی پڑنے لگیں۔ اسی لمحے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید ان کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جنت کے دروازے، فرشتوں کی صفیں اور اللہ کی رضا۔ اور پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ فرشتے حنظلہ کو آسمان اور زمین کے درمیان غسل دے رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ ایک شہید کو غسل؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ صبح جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور انہیں غسل کا موقع نہ مل سکا تھا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو وہ عظیم لقب ملا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، غسیل الملائکہ، وہ شخص جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ سوچئے، ایک انسان جسے فرشتے غسل دے رہے ہوں۔ یہ مقام صرف اور صرف اخلاص اور اطاعت کی بدولت ملا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے دنیا بھی جیت لی اور آخرت بھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف باتوں کا مذہب نہیں بلکہ قربانی کا دین ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ اخلاص انسان کو وہ مقام دلاتا ہے جو عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ شہادت موت نہیں بلکہ ایمان والوں کی سب سے خوبصورت کامیابی ہے۔ آج جب ہم چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مومن کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے اخلاص، قربانی اور اطاعت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔